اگر آپ کمزور دل ہیں تو یہ کہانی اکیلے نہ سنیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے دادا آج بھی سناتے ہوئے ان کی زبان کانپ جاتی ہے، کیونکہ اس کہانی میں ایک سنسان شیر شاہ کا قبرستان ہے، ایک معصوم بچہ اور ایک ایسی پر اسرار عورت جس کی آخری چیخ آج بھی دادا کے کانوں میں گونجتی ہے۔ یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ پیش آیا۔ یہ کراچی کے علاقے شیر شاہ کے ایک پرانے قبرستان کا واقعہ ہے۔ میرے دادا کا گھر اس قبرستان کے بالکل سامنے ہے۔ دادا بتایا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں راتیں آج کی طرح روشن نہیں ہوتی تھی، گلیوں میں خاموشی ہوتی تھی، اور رات کے وقت قبرستان کے سامنے سے گزرنے والے لوگ بھی جلدی جلدی اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ میرے دادا کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد وہ گھر کے باہر چارپائی پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے چند دوست بھی روزانہ رات کو ان کے پاس آ جاتے تھے۔ سب دوست بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک رات ان کی عام سی بیٹھک ان کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ بننے والی ہے۔ ایک رات بھی ہمیشہ کی طرح میرے دادا اپنے دوست کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت تقریباً رات کے 1 یا 2 بجے کا تھا۔ سامنے قبرستان کا بڑا سا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی، تقریباً 3 یا 4 سال کا بچہ، جو نہ جانے کہاں سے کھیلتا ہوا ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بچہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ وہ کھیل رہا تھا، کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر جاتا۔ میرے دادا اور ان کے دوستوں نے سوچا کہ شاید محلے کا کوئی بچہ ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے آہستہ آہستہ قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دادا اور ان کے دوست خاموش ہو کر یہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، یار بچہ اندر چلا گیا ہے، اگر گم ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اسے باہر لے آتے ہیں۔ بس پھر وہ 3-4 لوگ ٹارچ لے کر قبرستان کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، شیر شاہ کے انتہائی خوفناک قبرستان نے ان کا استقبال کیا۔ دور دور تک قبریں ہی قبریں تھیں۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ بچہ کافی آگے قبروں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ اب بھی کھیل رہا تھا، جیسے اسے اس جگہ کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ میرے دادا نے آواز لگائی، بیٹا ادھر آؤ، رات ہو گئی ہے، گھر چلو۔ لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آگے بڑھتا گیا۔ میرے دادا اور ان کے دوست بھی اس کے ساتھ پیچھے چلتے گئے، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، وہ بچہ جتنا آگے جاتا قبرستان اتنا ہی سنسان اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ قبرستان کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ چکے ہیں۔ اب چاروں طرف صرف قبریں تھیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان، صرف اندھیرا۔ اچانک بچے نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، وہ ایک لمحے میں بھاگا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ میرے دادا اور ان کے دوست حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا، لیکن بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، ایک عورت کے رونے کی آواز۔ وہ آواز ایک قبر کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے دادا اور ان کے دوست آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتے، رونے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ قبر کے پیچھے پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت سفید کپڑوں میں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ میرے دادا نے ہمت کر کے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟
جیسے ہی یہ الفاظ نکلے وہ عورت اچانک خاموش ہو گئی۔ رونا بند، حرکت بند، ہر چیز بالکل خاموش۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھانے لگی، اور جب اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو میرے دادا کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کی روح تک کانپ جائے۔ میرے دادا اور ان کے دوست نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ قبرستان سے واپسی گھر کی طرف بھاگتے رہے، اور ان کے پیچھے وہی آواز مسلسل آ رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ وہ آواز کبھی قریب سے آتی تو کبھی دور سے آتی۔ میرے دادا اور ان کے دوست نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس بھاگتے رہے اور بھاگتے رہے، یہاں تک کہ قبرستان کا گیٹ پار کیا اور سیدھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کیا۔ سب کے چہرے خوف سے سفید ہو چکے تھے، لیکن سب سے عجیب بات اگلی صبح سامنے قبرستان کے گیٹ کے پاس نظر آئی۔ مٹی پر چھوٹے بچے کے قدموں کے نشان موجود تھے، جو اندر کی طرف جا رہے تھے، لیکن باہر کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ اور عورت کون تھی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔